اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین اما بعد فقال حسین بن علی علیہم الصلاۃ والسلام انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدی اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام۔ سب سے پہلے ایام عزا کی مناسبت سے میں تمام ناظرین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں، اور دعا ہے کہ جب تک اس جہاں میں ہم زندہ ہیں ولایت ائمہ اور اہل بیت اطہار کی زندگی اور ان کی سیرت پر عمل پیرا ہو کے زندگی بسر کرنے کی خدا توفیق عنایت فرمائیں، اور جب اس دنیا سے چلے جائیں تو اس جہاں میں ان عظیم ہستیوں کی شفاعت خداوند عالم ہم سب کے لیے نصیب فرمائیں۔ یقیناً یہ ایام محرم اور عاشوراء ایسے ایام ہیں کہ جن میں سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین کی وہ عظیم قربانیاں جو سن 61 ہجری میں سرزمین کربلا میں اس امام عظیم نے انجام دے کے آج تک اس یاد کو جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ پیغمبر کے رحلت کے ٹھیک 50 سال بعد کیا ضرورت پیش آئی کہ سید و سالار شہداء امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ اپنے عزیز و اقارب اور اصحاب و انصار کے ساتھ اس لق و دق صحرا اور بیابان میں بہت سے مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے لشکر اشقیاء کے مقابلے میں آ گئے، جبکہ لشکر اشقیاء کی تعداد تاریخ کربلا کے کتب میں حد اقل 30,000 بتایا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی استقامت 72 کے ساتھ 30,000 کے مقابلے میں، اور وہ بھی پیغمبر کے رحلت کے 50 سال بعد ہی یہ عظیم واقعہ رونما ہوا، جس میں سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین اپنے ساتھیوں سمیت جام شہادت نوش کر گئے، اور ان کے مخدرات و عصمت و طہارت خواتین اسیر ہو گئی، اور آج تک ان کا یاد منایا جاتا ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے ایک عظیم راز مضمر ہے، اور وہ تاریخ کے کتب میں پایا جاتا ہے کہ جن زحمتوں کی وجہ سے پیغمبر اسلام نے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا تھا، پیغمبر کے بعد بنی امیہ نے اس عظیم اسلام کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ ظاہراً اسلام کا نعرہ لگا رہے تھے، لیکن حقیقت میں اپنے مفادات کو دین اسلام کے اوپر ترجیح دی تھی۔ لہذا تمام کتب میں، خواہ وہ اہل سنت کے کتب ہوں یا تشیع کے کتب ہوں، ان تمام تاریخی کتب میں سید الشہداء کے یہ پیغامات نظر آتے ہیں کہ جب پوچھتے ہیں کہ اے حسین ابن علی، آپ مکہ کی طرف، عراق کی طرف کیوں جاتے ہیں، تو عراق جانے کا فلسفہ بیان فرماتے ہیں کہ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، نہ میں کسی عہدہ اور منصب کے لیے عراق اور کربلا جا رہا ہوں، نہ میں کسی شرارت کے لیے، نہ میں کسی فساد اور ظلم کے لیے، بلکہ میرے یہاں سے نکلنے کا مقصد یہ ہے کہ بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میرے نانا رسول خدا کی امت کے اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو اگر خلاصہ اور مختصر طور پہ بتایا جائے تو قیام امام حسین کا مقصد امت محمدیہ کی اصلاح ہے، اور جب بیعت طلب کرتے ہیں یزید
یہی کہتا ہے کہ یا میری بیعت کرو، میں جو کچھ کہوں اس کو مان لو، یا تمہارا سر بدن سے جدا کیا جائے گا۔ تو اس وقت امام حسین اپنی معرفی فرماتے ہیں کہ میں اہل بیت نبوت سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہمارا گھرانہ وہ ہے کہ جس گھرانے پہ فرشتے آ کے سلام کرتے ہیں، جبرائیل سلام کرتا ہے، اور ہم نبوت کے گھرانے کے ساتھ ساتھ مخزن اور معدن رسالت سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ پھر یہاں پر یزید کے کرتوت اور ان کی خامیوں کا تذکرہ اور بدعمالیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے امام حسین فرماتے ہیں اما یزید رجل فاسق، یزید ایک فاسق شخص ہے، شارب الخمر، شراب کا پینے والا ہے، معلن بالفسق، برائی اور گناہ کو علی الاعلان انجام دینے والا ہے، قاتل نفس المحترمہ، نفس محترمہ کا ناحق خون بہانے والا ہے، حلال کو لے جا کے حرام، حرام کو لے جا کے حلال۔ لہذا مجھ جیسا حسین جو خاندان نبوت و رسالت سے تعلق رکھتا ہے، مثلی لا یبایع مثلا، یہ اگرچہ نعرہ سن 61 ہجری کی ہے اور آج 1445 ہجری، نہ صرف آج تک بلکہ تا قیامت امام حسین کا یہ پیغام تمام آزاد صفت انسانوں کے لیے کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بھی بیعت نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اس عظیم اقدام سے درس حاصل کرتے ہوئے آج افریقی بہت سے ممالک میں، ایشیائی بہت سے ممالک میں، حتیٰ یورپ کے بعض جگہوں میں لوگوں نے اس امام حسین کے انقلاب سے سبق سیکھتے ہوئے اپنی آزادی اور اپنی قوم اور ملت کے لیے آزادی حاصل کرنے میں سید الشہداء کا وہ نعرہ بلند کیا ہے، ہیہات من الذلہ، ہم سے ذلت و رسوائی دور ہے۔ لہذا آج مسلمانوں کی سید الشہداء کے یاد کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو وہ 40 حسینی چہلم امام حسین پر عراق میں کروڑوں افراد کا اجتماع ہے، جس میں نہ صرف مسلمان بلکہ یہودی، عیسائی، ہندو اور دنیا کے ہر مذہب کے لوگ وہاں پر آ کر روضہ حسین پر سلام عرض کرنے کو اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں۔ یقیناً ہمیں بھی یہ درس ملتا ہے کہ ہم اپنے مملکت میں، اپنے علاقے میں، اپنے جس جگہ میں بھی رہتے ہیں، سید الشہداء کے اس اقدام سے درس لے لیں اور اپنی آزادی دنیا و آخرت کے سنوارنے کے لیے سید الشہداء کے اگر احکامات پہ عمل کریں گے تو یقیناً دنیا میں بھی سرخروئی ہے اور آخرت میں بھی سرخروئی ہے، اور یقیناً دنیا کے بہت سے ایسے اقوام جنہوں نے سید الشہداء کے سیرت پہ عمل کیا ہے، ان کو اسی سید الشہداء کے اقدامات کی وجہ سے دنیا میں کامیاب و کامران جا رہے ہیں۔ امام خمینی کا ایک قول ہے رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ارشاد ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے انقلاب اسلامی ایران سے، وہ سفر اور محرم کے ان ایام کی مرہون منت ہے، امام حسین سے درس لیتے ہوئے ہم نے اپنے لیے اس ملک کو سنوارا ہے۔ تو یقیناً اگر ہم انفرادی طور پر اپنے علاقے کی حد تک، اپنے ضلع کی حد تک، اپنے ملک کی حد تک، اپنے صوبے کی حد تک اگر ظالم کو ظالم کہیں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے، تو یقیناً یہی ڈیولپمنٹ، دنیا کی ڈیولپمنٹ اور آخرت کی ڈیولپمنٹ یقینی ہے۔ آخر میں آپ تمام انتظامیہ کا، اس چینل کے انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ خداوند عالم آپ تمام حضرات کو دن دگنی رات چگنی ترقی عنایت فرمائیں، اور ہمارے اس وادی حنظہ میں امن و امان، اخوت و بھائی چارگی کے فضا کو اگرچہ بہتر ہے، اس سے بہت بہتر خداوند عالم قرار فرمائے، اور جس طرح سے یہاں ایک دوسرے کے ساتھ اخوت و برادری کے ساتھ اسماعیلی برادری، شیعہ برادری، اہل سنت برادری رہتے ہیں، خداوند عالم مزید ان میں اخوت برادری کے جذبے کو پیدا کر کے اس علاقے کو پوری دنیا کے لیے
ایک آئیڈیل جو ہے علاقہ قرار دینے کے لیے ہم سب کو جدوجہد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔